الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ الی آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور وہ ہے ہجرت نبوی کا 4واں سال۔ یعنی آپ علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے ہیں، اور مدینہ جانے کے بعد 3 سال مکمل ہو کے جب 4واں سال شروع ہوا، تو اس 4تھے سال میں جو بہت سارے واقعات پیش آئے، بہت ساری چیزیں پیش آئی ہیں، ان میں سے ہم آپ کے سامنے کچھ بیان کریں گے۔ اس میں سے ایک واقعہ پیش آیا تھا، واقعہ رجیع کے نام سے۔ آپ علیہ السلام کے پاس قبیلہ عزل اور قارہ کے لوگ سن 4 ہجری میں آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہمارے قبیلے کی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ معلمین کو بھیجیے، چند ایسے صحابہ کو بھیجیے جو ہمارے قبیلے کو پڑھا سکیں، سمجھا سکیں۔ تو آپ علیہ السلام نے 10 صحابہ اکرام کو بھیجا، اور اس میں عاصم بن ثابت کو امیر بنایا، اور یہ کہا کہ جاؤ اور اس قبیلے کی تعلیم اور تربیت کے بعد واپس آؤ۔ تو یہ چلے اور رجیع کے مقام پر پہنچے جو مکہ سے کچھ دوری پر تھا۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد یہ قبیلے عزل اور قارہ کے لوگوں نے بدعہدی کی، اور ان کو چاروں طرف سے 200 لوگوں نے گھیر لیا۔ تو عاصم بن ثابت نے اپنے 9 ساتھیوں کو لے کر یہ اوپر کے مقام پر چڑھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نیچے اتر جاؤ، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ تو عاصم بن ثابت نے کہا کہ نہیں، ہم کسی کی امان قبول نہیں کرتے۔ مقابلہ کیا، 8 لوگ شہید ہو گئے۔ اچھا، اس مقابلے سے پہلے عاصم بن ثابت نے 2 دعائیں کی اور کہا کہ اے اللہ، اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ ہمارے اس واقعے کی خبر آپ علیہ السلام تک پہنچا دیجیے۔ اور دوسری یہ دعا کی کہ اے اللہ، جیسے ہم آپ کی دین کی حفاظت کے لیے جان دے رہے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے جسم کی حفاظت فرما۔ کیونکہ عاصم بن ثابت نے غزوہ بدر میں سلافہ کے 2 بیٹوں کو قتل کیا تھا۔ تو سلافہ ایک عورت کا نام ہے، اس نے منت مانگی تھی کہ عاصم کے سر یعنی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ایسی عجیب عورتیں تھی پہلے، تو اس لیے انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمارے جسم کی آپ حفاظت فرمائیے۔ تو ایسے ہی ہوا، عاصم بن ثابت جب شہید ہوئے ہیں تو وہ بعض لوگ آئے، کیونکہ سلافہ نے اعلان کیا کہ عاصم کا سر جو بھی لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ تو چند لوگ آئے، تو آپ علیہ السلام یعنی چند لوگ آئے لاش اٹھانے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے ایک شہد کی مکھیوں کا ایک غول بھیج دیا۔ شہد کی مکھیاں آئیں اور عاصم بن ثابت کے سارے یعنی جسم کو گھیر لیا، تو کوئی قریب نہیں آ سکا۔ تو لوگوں نے کہا رات ہوگی تو یہ مکھیاں چلے جائیں گی تو ہم عاصم بن ثابت کو اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ لیکن رات میں اللہ رب العزت نے بارش بھیجی، اور اس بارش کا پانی اتنا تیزی سے آیا کہ وہ سیلاب بنا اور ان کی لاش کو لے کر چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے عاصم بن ثابت کی دونوں دعائیں قبول کی، وحی کے ذریعے سے خبر بھی پہنچائی کہ ان کے ساتھ بدعہدی ہوئی ہے اور ان کے جسم کی حفاظت بھی ہوئی۔ اس سے ایک میسج یہ ملتا ہے ہمیں کہ جب آدمی کوئی نیکی کرتا ہے نا، نیک کام کرتے ہوئے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی کام کرے اور اس سے پہلے دعا کرے تو ضرور قبول ہوتی۔ تو یہ قبیلہ عزل اور قارہ کے لوگ 8 کو شہید کر دیے اور 2 بچے تھے، زید
ابن دسنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو لے جا کر مکہ کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت زید ابن دسنہ کو صفوان بن امیہ نے خریدا اور فوری وہیں پر حکم دیا کہ انہیں شہید کر دیا جائے۔ تو مکہ کے بازار میں شہید ہونے سے پہلے ابو سفیان بن حرب نے قریب جا کر زید سے کہا کہ زید ایک بات بتاؤ، اگر تمہاری جگہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے، کیا تمہیں پسند ہے؟ زید نے کہا کہ واللہ مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا رہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ میری جگہ ان کو شہید کرنا تو دور کی بات ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ میں نے ایسی محبت کسی قوم میں نہیں دیکھی ہے جو اپنے سردار سے اتنی محبت کرتے ہوں۔ تو صحابہ بڑی عجیب محبت کرتے تھے آپ علیہ السلام سے۔ اس سے ہمیں ایک میسج مل رہا ہے کہ ہم بھی آپ علیہ السلام سے اتنی گہری محبت کریں، اپنے اندر پیدا کریں ایسی محبت، آپ کی سنتوں سے محبت پیدا کریں۔ اگر کوئی آپ علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کہے تو ہم کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہم نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ دوسرے صحابی تھے جن کو مکہ کے بازار میں بیچا گیا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ۔ حضرت خبیب کو ایک بندے نے خریدا اور اس کو رکھا ان کو، اور چند دن تک ان کو قید میں رکھا۔ تو جہاں قید میں تھے اللہ رب العزت اپنے فضل سے غیب سے ان کو انگور کھلاتے تھے، انگور کھاتے تھے وہ۔ تو جب آدمی کوئی یعنی اللہ کی رضا والا، اللہ کو خوش کرنے والا کام کرتا ہے تو اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کہیں بھی ہو روزی پہنچائیں گے اس کی۔ حضرت خبیب قید میں ہے اور یعنی پورا بندھے ہوئے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، جیل کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت ان کو انگور کھلا رہے ہیں، اور لوگ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پورے عرب میں کہیں انگور ہی نہیں ہے، لیکن حضرت خبیب کھا رہے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، تو انہوں نے نماز سے پہلے 2 رکعت یعنی نماز پڑھی شہید ہونے سے پہلے اور دعا کی۔ یہ سنت جاری ہوئی، سب سے پہلی نماز شہید ہونے سے پہلے حضرت خبیب نے پڑھی۔ آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ان صحابہ کے حق میں بھی دعائیں کی، اور قبیلہ عزل اور خارہ کے ان بدبختوں کے حق میں بد دعائیں بھی کی۔ تو اسی طرح یہ واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ رجیع کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ پیش آیا سن 4 ہجری میں، جس کو کہتے ہیں واقعہ قصے بئر معونہ۔ آپ علیہ السلام کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کی تعلیم کے لیے آپ چند قرہ صحابہ کو بھیجیے، چند پڑھانے والے صحابہ کو۔ تو آپ نے 70 صحابہ کو بھیجا، 70 صحابہ پڑھے لکھے، قابل، پڑھانے کے قابل، معلم تھے، ان کو بھیجا۔ تو یہ لوگ ان کو لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد بئر معونہ ایک جگہ تھی، وہاں جا کر انہوں نے بدعہدی کی۔ وہ 70 کو گھیرے میں لے کر ساروں کو شہید کر دیا۔ 2 صحابہ بکریاں یعنی وہ اونٹ چرانے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے دیکھا، واپس آئے تو دیکھا کہ سارے شہید ہوئے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ کیا کریں، دوسرے نے کہا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کریں گے، دوسرے نے کہا کہ نہیں، شہادت یہاں سامنے ہے اور جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، تو ہم کیوں پیچھے ہٹے۔ دونوں بھی گئے اور شہید ہو گئے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا صدمہ بہت تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یعنی اس کے لیے 1 مہینے تک تقریباً قنوت نازلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے. اس واقعے کے اندر بئر معونہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کو لوگوں نے شہید کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی لاش کو اوپر اٹھایا. فرشتوں نے ان کی لاش کو اوپر اٹھایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتوں نے ان کو علیین میں اتارا ہے. تو یہ دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. ایک صحابی عامر بن فہیرہ، ان کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھایا فرشتوں نے اور علیین میں پہنچا دیا. تو یہ واقعہ پیش آیا. اس واقعے کے اندر بھی بہت ساری عبرتیں ہمارے لیے ہیں کہ کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اس کو جانچنا ضروری ہے، اور کوئی بدعہدی کرے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو جرأت سے مقابلہ کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے سبق ہے. اسی طرح اس سن 4 ہجری کے اندر غزوہ بنو نذیر پیش آیا. یہ مدینہ کے قریب میں چند یہود کے قبیلے آباد تھے. ان میں سے ایک خینقا تھا، بنو خینقا، بنو نذیر، بنو قریظہ. یہ اطراف میں قبیلے آباد تھے یہودیوں کے. ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاہدہ تھا کہ بھئی کوئی ہم سے جنگ کرے تو تم بھی ہمارا ساتھ دو گے، اور کوئی تم سے جنگ کرے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر ہم میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، خون بہا ہمیں دینا ہے، دیت دینی ہے 100 اونٹ، تو تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے، اور تمہارے میں سے کوئی غلطی کرے تو ہم بھی دیت دیں گے. تو یہ معاہدہ تھا. لیکن بنو نذیر ہمیشہ مسلمانوں کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان کے پاس معاہدے کی تجدید کے لیے اور دیت کے ایک مسئلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور جا کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے. صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے. تو اب یہ کفار مکہ یعنی یہ یہودی مشورہ کرنے لگے جا کے دوسری جگہ کمرے میں کہ بھئی اوپر سے اگر پتھر گرا دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نعوذ باللہ، یہ دب کے مر جائیں گے اور ہمارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، اسلام ہی ختم ہو جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ یہودی یہ سازش کر رہے ہیں. آپ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. اور یہودیوں میں ایک سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ ایسی پلاننگ مت کرو کیونکہ یہ نبی ہے اور نبی کو آسمان سے اطلاع ملتی ہے، اس لیے مت کرو. لیکن انہوں نے نہیں سوچا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے گئے. صحابہ انتظار کر رہے ہیں. آپ مسجد نبوی میں آ گئے. بہت دیر انتظار کرنے کے بعد صحابہ پھر آئے مسجد نبوی میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انہوں نے ایسی بدبختی کی ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چلو ان کا محاصرہ کریں گے. تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جماعت کو لے کر وہاں چلے ہیں اور وہاں پر محاصرہ کیا، ان کے قلعے کا گھیراؤ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات چیت کریں گے. پھر سے بدعہدی کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ آپ 3 لوگوں کو لے کے آئیں، ہم بھی 3 لوگوں کو لے کے آئیں گے، ہم بات کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوچ رہے تھے کہ بات کریں گے، لیکن انہوں نے پلاننگ شروع کر دی. 3 لوگوں سے کہا کہ تم جاؤ تو اپنے آستین میں خنجر چھپا کے لے کے جانا، چاقو چھپا کے لے کے جانا، اور جیسے بات کرنے کے لیے آئے تو شہید کر دینا، نعوذ باللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا. تو آپ نے کہا کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اب تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، یا تو مقابلہ کرو یا مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ. ہم تم سے کچھ نہیں کریں گے، مدینہ چھوڑ دو اور یہ بستی چھوڑ دو، اور جتنے جنگ کے سامان ہیں وہ سارے چھوڑ دو. جتنا سامان تم اپنے اونٹوں میں لے کر جا سکتے ہو وہ لے کر چلے جاؤ. اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو لے کر چلے جاؤ. تو یہاں سے وہ لوگ لے کے نکلے ہیں، وہ خیبر پہنچے. خیبر میں آباد ہوئے بنو نذیر. لیکن ہر چیز لے کر گئے. دروازے کی جو چوکٹیں ہوتی نا وہ بھی اکھاڑ کے اونٹوں پہ لاد کے لے کر گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جانے دو. تو یہ بنو نذیر کا جو جلاوطنی ہے یہ بھی سن 4 ہجری میں پیش آئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد جو سامان بچا تھا اس کے بارے میں تقسیم سے پہلے
ایک خطبہ دیا اور کہا انصار سے کہ اگر تم چاہو تو اس کو برابر برابر تقسیم کریں گے، انصار میں بھی مہاجرین میں بھی، اگر تم اجازت دو تو میں یہ مال مہاجرین کو دے دوں، اور یہ جب تمہارے گھروں میں تمہاری تجارت میں شریک ہے یہ جو ہے اس سے نکل جائے، یہ ان گھروں میں رہیں۔ تو انصار نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو اس پہ راضی ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مال بھی آپ مہاجرین کو دے دیں اور ہمارے جو گھروں میں شریک ہیں اس میں بھی شریک رہیں۔ آپ نے اس وقت انصار کو دعا دی، اے اللہ انصار پہ رحم فرما اور ان کے بچوں پہ رحم فرما۔ بڑے خوش ہوئے اللہ کے نبی، دین کے خاطر لگانے کا جذبہ انصار کا تھا، وہ ہمارے اندر آج پیدا ہونا ضروری ہے۔ وہ ایک میسج مل رہا ہے ہمیں اس وقت کہ دین کو، اسلام کو جب بھی ضرورت پڑے یا مسلمانوں کو جب بھی ضرورت پڑے، کسی بھی جگہ کسی بھی وقت میں، تو ہم اپنے جان مال کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ یہ انصار کا جذبہ تھا، ہمارے اندر بھی پیدا ہونا ہے۔ تو یہ بنو نذیر کی جلاوطنی بھی یہ سن 4 ہجری میں پیش آئی ہے۔ اسی طرح سن 4 ہجری میں غزوۃ ذات الرقا ایک غزوہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ چند لوگ آپ کے مقابلے میں نکلے۔ آپ علیہ السلام نکلے صحابہ کو لے کر، اور چلتے چلے اتنا چلے ہیں کہ پیر پھٹ گئے صحابہ کے، تو پٹیاں باندھی پیروں پر، تو اس لیے اس غزوے کا نام پڑ گیا، اس سفر کا نام پڑ گیا پٹیوں والا سفر۔ آپ علیہ السلام صحابہ کو لے کے چلے اور وہاں پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ واپسی ہوئی غزوۃ ذات الرقا سے تو ایک واقعہ پیش آیا جو مشہور ہے۔ آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار درخت پر لٹکا کر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، آپ کو آنکھ لگی، تو ایک وہاں سے کافر جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے، آپ اکیلے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تلوار اوپر لگی ہوئی ہے، تو وہ قریب آیا، تلوار لے لیا اس نے اور تلوار نکالی۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اس نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا اب تمہیں مجھ سے؟ آپ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اللہ۔ تو اس لفظ سے کانپ گیا وہ اور تلوار نیچے گر گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فوری اٹھایا اور کہا کہ بتا اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ تو اس نے کہا کہ آپ تو رحیم ہیں، کریم ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا۔ تو آپ نے یہ سکھایا ہے، ایک سبق دیا ہے، ایک میسج دیا ہے کہ جو بدخواہی کرے ہمارے حق میں، جو غلط سوچے، ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے، ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ یہ آپ علیہ السلام نے ہمیں میسج دیا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے غزوہ ذات الرقا کے بعد، غزوۃ ذات الرقا کے بعد شعبان سن 4 ہجری کے اندر ایک سفر اور کیا آپ علیہ السلام نے، کیونکہ 1 سال پہلے بدر ہوا تھا، غزوہ بدر، تو وہاں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ آئندہ سال شعبان میں اسی جگہ مسلمانوں کی اور یہ مکہ کے کافروں کی دوبارہ لڑائی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو لے کر وہ بدر کے مقام پہ پہنچے۔ راستے میں اچھا ایک کفار مکہ کی ہمت نہیں تھی اب مقابلہ کرنے کی، تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، ایک آدمی کو پیسے دیے، نعیم بن مسعود نامی آدمی تھا، اس کو پیسے دیے اور کہا کہ دیکھو جاؤ جا کر مسلمانوں کو ڈراؤ۔ مسلمان راستے میں تھے، اس نے آگے کہا کہ کفار مکہ بڑی شان و شوکت سے نکلے ہیں، اگر تم آج مقابلہ کرو گے تو ہار جاؤ گے، اس لیے تم مت نکلو مدینہ سے، مدینہ واپس چلے جاؤ۔ تو صحابہ نے پرجوش ہو کے کہا اس وقت حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے بلکہ ہم مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرتے، اللہ پہ بھروسہ ہے ہمارا، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی، اس لیے ہم مقابلہ کریں گے۔ کعب علیہ السلام صحابہ کی جماعت کو لے کر وہ بدر کی جگہ پر پہنچے جہاں پہلی مرتبہ جنگ ہوئی تھی، اور وہاں پر تقریباً 14-15 دن آپ کا قیام رہا، لیکن کفار مکہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ آ کر آپ سے مقابلہ کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس قیام کے درمیان میں
صحابہ کے درمیان میں بہت سارے خطبات بھی دیے ہیں، اور پھر واپسی آپ علیہ السلام کی ہوئی بغیر کسی لڑائی کے۔ اسی طرح سن 4 ہجری کے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جو آپ علیہ السلام سے بڑے مشابہ تھے، اور بڑی محبت آپ علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کیا کرتے تھے، وہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ 6 سال کی عمر میں سن 4 ہجری میں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا ہے سن 4 ہجری کے اندر۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مجھے یہودیوں پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے تم یہودیوں کی زبان سیکھو، تو انہوں نے سن 4 ہجری میں 17 دن میں یہودیوں کی زبان سیکھ لی۔ اس سے ہمیں ایک میسج مل رہا ہے کہ بچوں کے اندر بڑی طاقت ہے، آج بھی بڑا دماغ ہے ان کے پاس، بڑے انٹیلیجنٹس ہیں آج کل کے بچے، اس لیے آپ ان کو ٹاسک دیں، ان کو آپ بتائیں کہ یہ تمہیں سیکھنا ہے، وہ سیکھ کے دکھا دیں گے، چند دن میں وہ سیکھ کے دکھا دیں گے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے زید بن ثابت، یہ بھی بچے تھے، ان کو حکم دیا کہ سیکھو، 17 دن میں انہوں نے زبان سیکھ لی۔ آج بھی بچے 17 دن میں قرآن سیکھ سکتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ لیکن آپ ان کو ٹاسک دیں، ان کو ایک آپ ہدف دیں، ایک نشانہ دیں۔ یہ اس واقعے سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ اسی طرح مشہور قول کے مطابق اسی سال پردے کا حکم بھی نازل ہوا ہے۔ تو یہ سارے واقعات سن 4 ہجری میں ہوئے ہیں، یعنی ہجرت کا 4تھا سال، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے واقعات ہوئے، اور ان سارے واقعات سے، ساری چیزوں سے ہمیں ایک یہ میسج مل رہا ہے کہ نبی کی سیرت پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور جو چیزیں اپنے اندر نئی ہیں، کمی ہے، اس کو سیرت سن کر سمجھ کر اپنی اس کمی کو دور کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو صحیح کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سننے اور سمجھنے دونوں کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔